رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرتے ہوں گے اور سجدے کرتے ہوں گے۔ وہ لوگ اللہ کا فضل طلب کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں اپنے نبی حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی ذکر فرما رہا ہے، اور اس ذکر کی شروعات نئے سال کی ابتدا سے اس لیے کی جا رہی ہے کہ اصل تو اس مہینے میں ہمیں ذکر کرنا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا۔ حضرت علی کا ذکر آنا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آنا ہے، خاص طور سے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور میدان کربلا میں شہید ہونے والی معزز ہستیوں کا ذکر کرنا ہے۔ مگر کچھ حضرات ایسے بھی ہیں کہ جب وہ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ان کے مرتبے اور مقام میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ دوسروں کا مرتبہ ان کی نظروں سے ہٹ جاتا ہے، اور کبھی جذبات میں آ کر حضور کے کسی صحابی کو بھی برا کہہ جاتے ہیں، جبکہ صحابی کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی بھی ہے تو اس کو برا کہنے کا حق نہیں ہے، اللہ سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک ولی سے دشمنی کرنے میں تو اللہ جنگ کے لیے آ رہا ہے آپ کے سامنے، صحابی سے اگر مخالفت کرو گے اور دشمنی کرو گے تو بتاؤ پھر اللہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہ لوگ کہیں اللہ کے غصے کا شکار نہ ہو جائیں۔ جن کے رہبروں نے جن کو جیسا بتایا وہ جانے۔ ہمیں تو خاص طور سے جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے بریلوی سے رکھتے ہوں، چاہے رامپوری سے رکھتے ہوں، یہ تو ہمارے آپس کے بعد میں بنائے ہوئے فرقے ہیں۔ حقیقت میں سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اور اہل سنت والجماعت میں ہیں سب۔ اور پھر اس سے مزید وسعت دی جائے اہل سنت کو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ جو تینوں امام اس کے علاوہ ہیں ان کے سب ماننے والے بھی اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں۔ تو ان حضرات سے تعلق رکھنے والے جو عوام ہیں وہ کبھی کبھی اپنے دین سے، اپنے عقائد سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے رو میں بہہ جاتے ہیں، اور دوسروں کی کہا سنی میں ان کی زبانوں سے کہیں ایسی بات نہ نکل جائے جو صحابہ کی شان میں گستاخی ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس لیے پہلے صحابہ کی عظمت اور اس کا شان ذکر کر کے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام بھی معمولی مرتبے کے لوگ نہیں ہیں۔ اب ان کے آپس میں کیا معاملات تھے وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ ہم نہ پدی چپدی کا شوروا، ہم اتنی اعلیٰ ہستیوں کی غلطیاں کیا پکڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنی غلطیوں کو گننا چاہیں تو کوئی شمار نہیں ہوگی، کوئی حد نہیں ہوگی۔ اسی طرح
جب یہ اسلامی سال ہمارا شروع ہوتا ہے اور محرم کے مہینے سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جس کی دن میں جمعرات کو آج پہلی تاریخ تھی، سورج غروب ہوتے ہی یہ محرم کی دوسری تاریخ شروع ہو گئی، تو سب لوگ اپنے اپنے نئے سال کے اعتبار سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر اہل اسلام اپنے نئے سال کی مبارکباد دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگرچہ اس میں ایک عظیم سانحہ اور دل کو دکھانے والا واقعہ پیش آیا ہے میدان کربلا میں، لیکن ایک چیز اپنے اندر کئی اعتبارات رکھتی ہے۔ ہمارا محرم کی پہلی تاریخ سے نیا سال شروع ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہم نئے سال کو لوگوں کے لیے باعث برکت بتانے کے لیے کہ اس سال میں اور اس سال کے اندر جیسے پہلے ہوئے ہیں واقعات، فتنے اور فسادات اور مسلمانوں کو دل دکھانے والی صورتیں سامنے آئی ہیں، تو نئے سال کی مبارکباد دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، اب جو نیا سال ہمارا اس محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے وہ گزرے ہوئے تکلیف دہ واقعات اس سال میں رونما نہ ہوں، اور یہ ہمارا سال ان تکلیف دہ واقعات سے محفوظ رہے، اس کی دعا کرنے میں کیا حرج کی بات ہے۔ تو ہمارے نئے سال کی مبارکباد دینے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب عالم اسلام کے لیے بالخصوص اور اللہ کی سب مخلوق کے لیے بالعموم باعث خیر و برکت اور باعث اطمینان بنے، اور کوئی تکلیف دہ واقعہ اور فتنہ اور فسادات کی صورت اس میں درپیش نہ آئے۔ اگرچہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کیسا عظیم سانحہ پیش آیا، جو ہمارے ایمان کی جڑ اور بنیاد ہیں، جن کی محبت ہمارے دین کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا سمجھ لو وہ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ تو ان کی محبت ہمارے لیے لازم ہے، اور ایک عام اللہ کی کسی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس کے اینٹ مار دے، کوئی کتے کے بھی ناجائز اینٹ مارتا ہے بچہ تو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا، دھوپ ہو رہی ہے نالی میں یا کہیں پر، اور تم نے اس کو اینٹ مار دی، ایک تو چیخ کے بھاگا، دوسرے اس کو تکلیف ہوئی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا اور چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ اپنی خوراک خود حاصل کر لے، بھوکی تڑپ تڑپ کر اور پیاسی وہ مر گئی، اللہ اس سے اتنا ناراض ہوا کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا۔ تو جب ایک بلی کو تڑپانے سے اتنا سخت عذاب آ سکتا ہے کہ آدمی دوزخ کا مستحق ہو سکتا ہے، تو پھر انسان کو ستانے والا کتنا بڑا گناہ گار ہوگا۔ اور انسانوں میں بھی جو انسانوں کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نے ان کے نواسوں کو، نواسیوں کو، ان کے خاندان اور اہل بیت کو میدان کربلا میں کیسے کیسے کبھی بلم مارے ہوں گے، کبھی تلواریں ماری ہوں گی، کیسا کیسا ان کو زخمی کیا ہوگا، اگرچہ شہید ہیں، زندہ ہیں، لیکن جب تک وہ اس میدان میں تھے ان کو کچھ تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اگر وہ نظارہ سامنے آئے تو بتاؤ ایک مومن کا دل دکھے گا یا نہیں دکھے گا؟ مسلمان کو یہ افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا کہ انہی رسول کے ماننے والے اپنے رسول کے نواسوں کو بھی نہ پہچان سکے، ان کے گھرانے والوں کو بھی نہ پہچان سکے، اور ہمارے رسول کے نواسوں کو یہ تکلیفیں پہنچائی گئیں جن کے اوپر ہماری جانیں مالیں، ہماری اولاد قربان، اگر ہم اولاد قربان کر دیں تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ وہ واقعات پیش آئے ہیں، اس سے ہمارا دل دکھتا ہے۔ اور جب اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ دے دیا، وہ ان کی تکلیفیں اگرچہ ختم ہو گئیں، وہاں تو آرام ہی آرام ہے، مزے ہی مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں اور حشر میں بھی مزے ہیں اور جنت میں بھی مزے ہیں، وہاں تو کوئی اب انہیں تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ فرماتا ہے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں قبر میں کھانے پینے کو بھی ملتا ہے، ان کی تمام خواہشات اور ضروریات بھی وہاں پر پوری کی جاتی ہیں اور دنیا سے زیادہ بہتر طریقے سے پوری کی جاتی ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو ہمیں اگرچہ اس میدان کربلا میں پیش آنے والے واقعات کی تکلیف ہے، دکھ ہے، مگر ہم اتنا بھی شور نہیں مچاتے۔
اتنا بھی آپے سے باہر نہیں ہو جاتے کہ اسی کو اپنا دین بنا لیں، اسی کو اپنا مذہب بنا لیں، اسلام کے فرائض بھی بھول جائیں، سنتیں بھی بھول جائیں، اسلامی لباس اور طور طریقے بھی بھول جائیں، اسلامی آداب بھی بھول جائیں، اسلام میں جو بڑی بڑی ہستیاں مسلمانوں میں گزری ہیں ان کی شان اور عظمت کا لحاظ بھی بھول جائیں، اب سارا ہمارا دین و ایمان یہی ہو کر رہ جائے، ہم اتنے آپے سے باہر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو نہ اتنا کم ہم کریں، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بلکہ اعتدال کا راستہ ہو، درمیانی۔ ایک طرف اگر اللہ کے رسول سے اور خاندان رسول سے، اہل بیت اطہار سے، میدان کربلا والی ہستیوں سے اگر ہمیں عقیدت و محبت ہے، تو دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی ہمارے دل میں ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم اس 10 تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نئے سال میں محرم کے تو اتنے بڑے واقعات پیش آئے، اتنی مقدس ہستیوں کے خون بہہ گئے، ان کے زخم لگے، تو کیا ہم نئے سال کی مبارکباد دے کے ہم ان کی شہادت کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو وہ ہماری بات کا غلط مطلب لے جاتے ہیں۔ ہم ان کی شہادت کی خوشی نہیں منا رہے ہیں، ہم ان کے وہاں پر تکلیفیں اٹھانے کی خوشی نہیں منا رہے ہیں جو نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہم اس سال کو 2 اعتبارات سے دیکھ رہے ہیں، ایک شہادت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہوا نظر آتا ہے، اور نئے سال کی ابتدا دیکھتے ہیں تو پھر اس اعتبار سے ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز میں کئی اعتبارات رکھے، اور علماء کرام اور حکماء نے فرمایا لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ، اگر یہ اعتباری فرق نہ ہوتے تو پھر تو حکمت و دانائی اور سمجھداری ہی ختم ہو جاتی۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ایک طرف ایک اعتبار سے آپ کے دل کو صدمہ پہنچا ہے تو دوسرے اعتبار سے آپ کے دل کو یہ خوشی ہے کہ اسی مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ نے اپنے ایک عظیم نبی اور اس کی امت کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہیں، اور ان کے وہاں سے نکلنے کی خوشی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منائی اور اپنے صحابہ اور مسلمانوں کو بھی منانے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، ارے ان سے زیادہ تو ہم حق رکھتے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم خوشی منائیں گے ان کی۔ فرمایا وہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، وہ 10 کو رکھتے ہیں تو ہم 9 یا 10 کو رکھیں گے، یا 10 اور 11 کو رکھیں گے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کی خوشی منائی، تو کیا حضور کو یہ معلوم نہ تھا کہ 10 تاریخ کو میرا نواسہ شہید ہوگا؟ اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ کا یہ نواسہ آپ کے امتیوں کے ہاتھ سے، اور میدان کربلا کا بھی بتا دیا، وہاں کی مٹی بھی لا کر دکھا دی کہ یہ وہاں کی مٹی ہے جہاں پر انہیں شہید کیا جائے گا۔ تو انہیں سب معلوم تھا، مگر ایک اعتبار سے ان کا دل دکھتا تھا جب وہ واقعہ یاد آتا تھا، اور دوسرے اعتبار سے خوشی بھی ہوتی تھی۔ تو اس نئے سال میں یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سال ساتھ خیریت کے گزارا، اور یہ آئندہ آنے والا سال بھی ہماری زندگیوں میں خیریت والا اور اطمینان والا بنائے۔ اعتباری فرق عام لوگوں کے لیے میں اس طرح بیان کر دوں، جیسے مثلا میں ہوں آپ کے سامنے، میں اگرچہ ایک ناصر ہوں، میرے باپ نے میرا نام رکھا، مگر میرے اندر کئی اعتبارات ہیں۔ میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں، اس اعتبار سے امام ہوں، مدرسہ فرقانیہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، اس اعتبار سے استاد ہوں، میری شادی ہو گئی ہے، اس اعتبار سے شوہر ہوں اپنی بیوی کا، میرے بچے اللہ نے دیے ہیں، اس اعتبار سے میں ان کا باپ ہوں۔ تو کہیں پر امامت کا اعتبار کیا جائے گا میرے اندر، کہیں استاد ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، کہیں شوہر ہونے کا، کوئی باپ ہونے کے اعتبار سے، مجھ سے بچے بات کریں گے تو باپ ہونے کے اعتبار سے بات کریں، بیوی بات کرے گی شوہر ہونے کے اعتبار سے، شاگرد بات کریں گے استاد ہونے کے اعتبار سے، مقتدی بات کریں گے امام ہونے کے اعتبار سے، اور سامعین بات کریں گے ایک واعظ ہونے کے اعتبار سے۔ تو ایک ایک چیز میں اللہ نے کئی اعتبارات رکھے ہیں۔ اسی اعتبار سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ محرم کا مہینہ جب شروع ہو رہا ہے تو یہ اپنے اندر کئی اعتبارات رکھتا ہے۔ بعض اعتبارات سے ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور بعض اعتبارات سے ہمیں صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے۔ ان سب اعتباروں کو ہم پیش نظر رکھیں، اور ایک دوسرے کے اوپر اعتراض نہ کریں کہ صاحب یہ ایسا کیوں ہو گیا اور وہ ویسا کیوں ہو گیا۔ اعتراض کرنے والوں کے علم میں کمی ہوتی ہے۔ اگر علم کامل ہو اور اعتباری فرق دیکھ لیں تو خود ہی خاموش ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اس اعتبار سے کہ آدمی اپنے کم علمی کی وجہ سے بعض چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، اس کا ایک واقعہ ہمارے پیر و مرشد
مولوی ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، مفتی صاحب نے بھی سنایا، بہت سے استادوں کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایران سے ایک بہت بڑے شیعہ عالم مجتہد ان کے، جس زمانے میں عبدالحق خیر آبادی یہاں پر مدرسہ عالیہ کے اندر پڑھاتے تھے اور وہ بہت بڑے منطقی و فلسفی تھے، تو نواب صاحب کے پاس ایران سے ایک شیعہ عالم آئے اور کہا صاحب ایک منطق کی فلسفے کی کتاب ہے جس کا نام ہے میر باقر داماد، اور اس کتاب کے اندر مجھے کچھ جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں باتیں، اور کتاب والا کچھ کہنا چاہ رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر بات کچھ اور ہے، اس کو اشکال کہتے ہیں علمی میدان میں، مجھے کچھ اشکالات ہیں اس کتاب میں، وہ میرے اشکالات آج تک کوئی حل نہیں کر پایا، سنا ہے رامپور میں آپ کے بہت بڑے منطقی فلسفی عالم ہیں، اگر کوئی ہوں تو بلا کر میرے اشکالات حل کرا دیجیے۔ نواب صاحب نے وقت مقرر کر کے علامہ عبدالحق خیر آبادی کو اپنے پاس بلایا اور ان عالم کو بٹھا دیا اور خود بھی کرسی پہ بیٹھ کے کہ دیکھیں دونوں عالموں کی کیا علمی باتیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا، عبدالحق صاحب نے، بھائی ہمیں کیوں بلایا؟ کہا یہ ایران سے تشریف لائیں، بہت بڑے عالم ہیں، میر باقر داماد جو کتاب ہے اس میں کچھ انہیں اشکالات ہیں، وہ حل کر دیجئے، ان کی پریشانی دور کر دیجئے۔ تو عبدالحق خیر آبادی کے سامنے وہ اپنے اشکالات رکھتے اور وہ سوال رکھتے کہ مجھے کتاب میں یہاں 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 اشکال ہیں، مگر عبدالحق خیر آبادی اتنے بڑے عالم تھے کہ جیسے ان سے یہ کہا گیا کہ کتاب میں، اس کتاب میں ہمیں اشکال ہیں، وہ سمجھ گئے کہ کہاں کہاں اسے اشکال ہوگا۔ تو فرمایا تم اپنی بات میں شروع کرنا، پہلے میں اس کتاب کی باتیں، اس کے اشکالات اٹھا کر میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے جواب دے رہا ہوں، پھر بھی اگر کوئی تمہیں اعتراض ہو تو بعد میں بتانا۔ پوری کتاب میں جہاں جہاں کوئی مشکل بات آ سکتی تھی وہ مشکل بات خود اٹھائی، اس کو پھر حل کیا، پھر دوسری اٹھائی، اس کو حل کیا، جتنے اشکالات تھے خود پیش کر کے سارے اشکالات کے جواب پیش کر دیے، اور وہ مجتہد منہ دیکھتا رہا، کتنا بڑا عالم ہے کہ اسے یہ تک پتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں اشکال آؤں گے، مجھے کہاں کہاں مشکل پیش آ رہی ہے، اس کو یہاں تک پتا ہے، میرے سارے اشکالات اٹھا کے اس نے جواب دے دی۔ تو پھر مولوی صاحب نے جب پوری تقریر کر دی، فرمایا بھائی آپ کو اشکالات کہاں کہاں ہیں اب بتائیے۔ ارے مولوی صاحب جو اشکالات تھے وہ تو آپ نے سب اٹھا کے خود ہی حل کر دیے، مجھے کوئی اشکال نہیں۔ ارے بھائی ہمیں بھی پریشان کرا، ایران سے آئے اتنا لمبا سفر کر کے، نہ کوئی بات نہ حقیقت، کوئی اشکال ہی نہیں رکھ رہا ہو اپنا ہمارے سامنے، تو اتنا لمبا سفر آپ کا بیکار گیا بالکل۔ تو انہوں نے پھر غصے میں برا بھلا کہا اس کو۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اشکالات وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو علم میں کچھ نہ کچھ اپنے نقص رکھتے ہیں، جو صاحب کمال ہوتے ہیں، وہ خود ان اشکالات کا حل تلاش کر لیتے ہیں، نہ انہیں موبائل کے ذریعے سے اعتراض کی ضرورت پڑتی ہے، نہ لکھنے کے ذریعے سے ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ نیک نیت ہیں تو غور و فکر کر کے ہر اشکال کو خود حل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک نیت بنائے اور ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنائے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور میدان کربلا میں شہید ہونے والی ہستیوں کی ہمیں عقیدت و محبت کے ساتھ شریعت کے دائرے میں یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی یاد کہ جس کی آڑ میں کسی دوسرے مسلمان کا دل نہ دکھے، ایسا طریقہ ہمیں اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کے بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے رشتوں کا اچھا انتظام فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان کے لیے شادیوں کا انتظام فرما، سب کے دینی دنیاوی خدمات اور ذمہ داریاں امن و عافیت سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، خیر کے ساتھ پوری فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، آمین بجاہ